السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس ٹاپک پر کہ ماں باپ کا ہم پر کتنے حقوق ہے اور ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ مختصراً آپ کے سامنے میں 4-5 منٹ میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت انسان کو والدین کی بخشی ہے اس دنیا میں۔ اس لیے میں اس سے نعمت کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکیدی کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کے بارے میں نصیحت کی، وصیت کی۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سبوں نے سنا بھی ہوگا، ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم ہر جمعہ کو سنتے آ رہے ہیں، کبھی والدین کے بارے میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے بارے میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ بہرحال ہم سنتے رہتے ہیں، میں بس یاد دہانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی عبادت کی طرف ایک انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی طرف تعارف کراتا ہے بار بار۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن کریم میں، آپ اگر پڑھو گے، تفسیر میں جاؤ گے، قرآن کریم کو سمجھو گے، تو آپ یہی پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ والدین کا خیال رکھا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ بے شک میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اس فیصلے سے اب نہیں مکروں گا۔ فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس میری عبادت کرنی ہے آپ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عبادت کے ساتھ اگر کسی اور احسان کو ہم پر فرض فرمایا تو وہ فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا۔ احسان کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے والدین کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ احسان نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے۔ ہم انہیں وہ اپنا حق دیتے ہیں، جیسے ہمارا حق ان پر تھا جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جب ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، جب ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور ہمیں تمیز سکھایا اس وقت اپنے ماں باپ نے، اپنی سختیاں انہوں نے ایک سائڈ کر کے ہماری طرف ہمیں ترجیح دی، ہمیں انہوں نے دنیا میں چلنا سکھایا، کھانے پینے میں تمیز کرنا سکھایا، بات کرنے میں تمیز سکھایا، انسانیت کس چیز کا نام ہے یہ سکھایا۔ اتنا ہی نہیں کہ بلکہ آپ کے اور میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہاں 3 سیڑھیاں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ نے یہ عمل جو دیکھا یہ غیر معمول، کیونکہ ہر دن ایسا نہیں ہوتا تھا، ہر جمعہ پر ایسا نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب پہلی سیڑھی پہ چڑھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ چڑھے آمین کہا، اس سے پہلے کبھی نہیں کرتے تھے ایسا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے کوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور وہ دعا مانگ رہے تھے 3 اشخاص کے بارے میں۔ ان میں سے میں ایک اشخاص کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ والدین کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ برباد اور خسارے میں اور ذلیل ہو جائے وہ بندہ جسے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ اپنی بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی کامیابی یا اپنی آخرت نہ سواری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ برباد ہو جائے اگر اس کو اپنے ماں باپ ہونے کے باوجود ان کی خدمت کرنے کا توفیق نہ ملا، ان کا حق ادائی کرنے کا توفیق نہ ملا، تو وہ برباد ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس پر آمین کہا، یعنی دعا مانگنے والا جبریل علیہ السلام ہے اور دعا کی قبولیت کے بارے میں آمین کہنے والا آپ کے اور میرے اور پورے کائنات کے سردار انبیاء، جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ دیکھیے آپ ہمارے ماں باپ جب ہم بچپنے میں ہوتے ہیں بہت کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں، خاص کر ہماری ماں۔ جب ہماری ماں ہمیں بچپنے میں اپنے پاس سلاتی ہے تو ہمیں کچھ تمیز نہیں ہوتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا کھانا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ رات میں اگر ہمارے پاخانے کا ٹائم آئے تو ہم کیسے کیا کریں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ ماں باپ ہی ہوتا ہے، وہ خاص کر وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو رات کے سونے کے باوجود اٹھ کر اس بچے کو دیکھتی ہے کہ اس نے اپنی گندگی تو نہیں کی ہے، اس نے اپنے اعضاء گندے تو نہیں کیے ہیں، گندے کیے ہیں تو اس کو رات کو ہی وہ چینج کرتی ہے، اور وہ جہاں پر یہ بچہ سو کر ہوتا ہے وہاں گیلا کیا ہوتا ہے اس بچے نے، تو ماں اپنے آپ کو اس گیلے پن پر سلاتی ہے اور اپنے بچے کو دوسرے سائڈ پہ سوکھے سائڈ پہ سلاتی ہے۔ یہ ایک ممتا ہے، یہ ایک ماں کی شفقت ہے، جو ماں ہمیں آج کل کے دور میں ویسٹرن کلچر کی وجہ سے جس کا ویلیو ہمارے نظروں کے سامنے بہت گر چکا ہے، چونکہ ہم اب ویسٹرنائزیشن میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ اور نہیں لائے گا۔ کردگار کے لیے میں کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے اس انسان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، یہ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے، یہ کیسے نہیں ٹھیک رہ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مینوفیکچرر وہ ہے، مینوفیکچر ہمیں وہ کر رہا ہے، اور وہی اس کا جو مینو ہے پھر کیسے یہ چلانا ہے اس مشین کو، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس چیز سے اس مشین میں خرابی آ سکتی ہے، کس چیز میں یہ مشین ٹھیک رہ سکتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مینیو دیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے اور بہت بڑی مہربانی ہم پر کی ہے کہ ہمیں دیا ہے آخری پیغمبر جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں سکھاتا ہے اس نسخے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھائے ماں باپ میں سے مجھے کن کا حق زیادہ ہے، مجھ پر کن کا حق زیادہ ہے، دو میں سے کن کا حق زیادہ ہے۔ دیکھیں جو لوگ اس وقت یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ مسلمان اور اسلام میں عورتوں کو ایکویلٹی نہیں ملتی ہے، عورتوں کو وہ عزت نہیں ملتی ہے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑی سی اپنی اس کمزور گفتگو سے کہ دیکھیے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ آپ اپنی دوہری جہلیت کو اٹھائیے اور پڑھیے، آپ اپنی دوہری جہلیت کو دیکھیے، آپ زندہ درگور کرتے تھے عورتوں کو۔ یہ ہمارے ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے جس نے اس خرافات میں، اس جاہلیت کے دور میں
اپنے کندھوں پر اپنی بیٹیوں کو نکال کر مکہ مدینے میں گھما گھما کر کہا کہ میں بیٹی والا ہوں اور بیٹیوں کو عزت دو. عزت دی آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں بہنوں کو، اور انشاءاللہ ہم بھی دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور جو کچھ ویسٹرن ہم سے چاہتا ہے کہ جو آزادی انہوں نے دی ہے سو کالڈ، وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہماری ماں بہنوں کی بے عزتی ہے. کیونکہ ان کو اگر 10 روپے کا کوئی ماچس یا 5 روپے کا ماچس بھی بیچنا ہو، اس پر ہماری ماں بہن کو ننگی کر کے وہ بیچتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چلے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں کو گھر میں بٹھا کر ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، انہیں ہر ایک سہولیت مہیا کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. مرد جو ہے وہ ہے اقوام علی النساء، یہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے مردوں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اضافی مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط دل والا بنایا ہے، مرد کو مضبوط اعضاء والا بنایا ہے، مرد کو کمانے کے لیے مقرر کیا ہے، نہ کہ عورتوں کو بازاروں میں لے جاؤ، ان سے کمائی، ان کی کمائی پھر انہیں بتا کر یہ کہ جائیے آپ وہ کریے، یہ کریے ہمارے لیے، آپ کما کر لائیے. وہ ایک دیوسی ہے. انسان جو ہوگا، خاص کر مسلمان جو ہوگا، وہ اپنی بیوی سے کما کر خود کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ بیوی جو مانگے گی، حق جو ہوگا، حلال جو ہوگا، اسے وہ مہیا کرنا ہے. مرد کی ذمہ داری ہے یہ، نہ کہ عورت کی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں سے کن کا زیادہ حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ میں سے آپ کا حق آپ کی ماں کا ہے. تو دوسری بار اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کی ماں کا حق ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تیسری بار بھی کہا کہ آپ کی ماں کا حق ہے. پھر چوتھی بار اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار کہا ہے آپ کے باپ کا حق ہے. یعنی اگر آپ 1 روپے کے 4 حصے کریں، 3 حصے آپ کے ماں کے ہیں اور 1 حصہ آپ کے باپ کا ہے. یہاں پر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ کتنا کچھ ماں باپ کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہمیں کس طریقے سے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. خاص کر وہ بندہ کامیاب ہے جس کے ماں باپ کا فخر اس کا اولاد ہو. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، جس ماں باپ کا فخر اس کا اولاد ہو، وہ اولاد اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں کبھی کبھار آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہوں، بس یہی کہ میں انٹرٹین نہیں کرا سکتا ہوں آپ کو، بلکہ میں آپ کے پاس اسلام کی ریلیٹڈ ہی کچھ باتیں لے کر آتا ہوں. اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو خود بھی سنیے، آگے بھی دوسرے بھائیوں کے پاس پہنچائے، اور میری جو یہ چینل ہے یوٹیوب چینل، اس کے ساتھ آپ جڑیے اور ان کو بھی جڑائیے. باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ پھر میں کسی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر روبرو ہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.